تاریخ انسانی میں جتنے انقلابات آئے ہیں اس کے اثرات ملک کی حدود سے باہر نکل گئے. انقلاب ایران کے اثرات ملک کی حدود سے باہر کیوں نہیں نکلے؟ بہت عمدہ سوال ہے، اس پر تو میں نے بڑی لمبی بحث کی تھی. لیکن یہ کہ میرے نزدیک ایران کا انقلاب ایک ٹرو ریولوشن نہیں ہے، حقیقی انقلاب نہیں ہے. اس معنی میں تو انقلاب ہے کہ بادشاہت ختم ہو گئی، علماء کی حکومت قائم ہو گئی، یہ تو ایک انقلاب ہے. لیکن اصل میں جو حقیقی انقلاب ہوتا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ کوئی نئی آئیڈیالوجی، نیا نظریہ یا پرانا نظریہ ہو تو ری انٹرپریٹیشن کے ساتھ جدید اس کی شرح ہو، اور اس کی دعوت پر ایک پارٹی قائم ہو اور اس پارٹی کے ذریعے سے انقلاب برپا ہو. کیونکہ وہاں یہ تھا کہ جو بھی ان کے عقائد تھے یعنی شیعوں کے، اور ان عقائد ہی کی بنیاد پر علماء کا کاڈر پہلے سے موجود تھا، کوئی پارٹی وجود میں نہیں آئی. اور کانگلومریشن آف پارٹیز، بہت سی جماعتوں نے مل کے، جیسے ہمارے ہاں اینٹی بھٹو موومنٹ تھی، سب جمع ہو گئے اس میں، سیکولر بھی اور مذہبی بھی اور لبرل بھی اور آرتھوڈاکس بھی سب جمع ہو گئے، لیفٹسٹ بھی اور رائٹسٹ بھی. اسی طریقے سے وہاں بھی سب جمع ہو گئے تھے. اینٹی شاہ موومنٹ تھی، وہ علماء بھی تھے اور مجاہدین خلق بھی تھے، اور اس کے علاوہ وہاں پر کمیونسٹ ٹودے پارٹی بھی تھی وغیرہ وغیرہ. تو یہ کہ وہ تو عین وقت کے اوپر آ کر جو ہے وہاں علماء نے اسے ہائی جیک کر لیا، اس لیے کہ ان کی ایک منظم طاقت تھی. یہاں پر ہائی جیک کر لیا اینٹی بھٹو موومنٹ کو، جس کو کہ نظام مصطفیٰ کا بپتسمہ دیا گیا تھا، اسے فوج نے ہائی جیک کر لیا. کو بائی آرمی اینڈ کو بائی کلرجی ان ایران، کو بائی آرمی ان پاکستان، یہ دونوں بڑی پیرلل، متوازی اور ہم عصر طریقے تھے. تو اس معنی میں وہ ٹرو ریولوشن تھا ہی نہیں، وہ اسی شیعیت کے اندر ہی دھس کر رہ گیا ہے. اگر یہ واقعتاً اس سے بالا تر ہوتا، یا یہ کہ شیعیت کی بھی کوئی ایسی تعبیر کی گئی ہوتی کہ جو سنیوں کے لیے بھی ایک درجے میں قابل قبول ہو جاتی کہ ٹھیک ہے اس حد تک تو. مثلا یہ کہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں، اب میں جب گیا تھا ایران تو وہاں ان سے گفتگو ہوئی وہاں کے علماء سے. اب وہاں دو ہیں، ایک تو یہ سخت جو آرتھوڈاکس ویو ہے، خالص کٹر شیعہ ویو، وہ تو یہ ہے کہ وہ غاصب تھے، ابو بکر عمر عثمان غاصب. ظاہر بات ہے کوئی سنی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد کیسے تعاون ہوگا. ایک یہ ہے کہ نہیں صاحب، حقدار تو پہلے دن سے حضرت علی تھے، لیکن جب حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو گویا کہ انہوں نے اپنا حق ان کو تفویض کر دیا، تو وہ بھی خلیفہ برحق ہے. اور پھر حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو وہ بھی خلیفہ برحق ہے. عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو وہ بھی. اب اگر یہ ہے، اس حد تک ہم مان سکتے ہیں کہ کوئی شخص یہاں تک اگر جائے، جیسے زیدی شیعہ ہیں، زیدی شیعہ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ افضل تمام صحابہ میں حضرت علی ہیں اور اصل حقدار وہ تھے، لیکن تو اگر وہ طے ہوا اس وقت تو امت نے ابو بکر عمر عثمان کو بھی جو کیا ہے تو ٹھیک ہے، انہیں وہ قبول کرتے ہیں. اب اس جگہ پر تو آ کر ہم جمع ہو سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے افضلیت اور مفضولیت کے معاملے میں، لیکن یہ کہ غاصب کہیں گے تو کیسے جمع ہوں گے. اب چونکہ وہ کٹر شیعیت کی بنیاد پر، چاہے بعد میں نعرے تو انہوں نے لگائے لا شیعیہ، لا سنیہ، اسلامیہ اسلامیہ، لا شرقیہ لا غربیہ، اسلامیہ اسلامیہ، نعرے تو بڑے لگائے، لیکن چونکہ آیت اللہ خمینی صاحب کی کتابیں موجود تھیں اور ان میں جو کٹر ترین جو عقائد ہیں اہل تشیع کے وہ درج ہیں، لہذا پھر سنیوں کے لیے تو ناقابل قبول ہو گئے. تو انہوں نے کوشش کی اس ایران کے انقلاب کو کہ ایکسپورٹ کریں، اور ایکسپورٹ ہو سکتا تھا پاکستان میں یا عراق میں. ایک تو یہ کہ دونوں ملک ملحق تھے، اور دوسرے پاکستان میں بھی شیعہ اقلیت، چاہے بڑی چھوٹی اقلیت ہے لیکن مؤثر کافی ہے، اور وہاں عراق میں تو اقلیت نہیں اکثریت میں تھے شیعہ، 55% شیعہ ہیں عراق کے اندر. لیکن ہوا یہ ہے کہ دونوں جگہ پر بھی وہ ناکام ہو گئے. یہاں کوشش ہوئی تھی کچھ، اور اسی کے رد عمل میں پھر سپاہ صحابہ وجود میں آئی ہے، ورنہ اس سے پہلے اس نام سے کوئی تنظیم موجود نہیں تھی. یہاں کے اہل تشیع نے کوشش کی تھی کہ انقلاب ایران کو یہاں امپورٹ کر لیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا رد عمل بڑا شدید ہوا. وہاں یہ ہوا کہ صدام حسین نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان سے کہا کہ دیکھیے صاحب، یہ جو بادشاہ تھا آپ کا ظالم بدماش، آپ بھی کہتے ہیں کہ شیطان تھا، اس نے ہم پر ایک ٹریٹی مسلط کی تھی زبردستی. یہ ہوئی تھی لیبیا کے ذریعے سے، اس لیے کہ ایرانیوں نے یہ کیا کہ کردوں کی مدد کی اور کردوں سے بغاوت کرا دی عراق کے اندر. اب اس ڈیورس میں، اس یعنی جبر کے اندر
پھر عراق نے صلح کی ایران کے ساتھ، اور ایران کا شط العرب پر ایک حق تسلیم کر لیا۔ ان کا جھگڑا چلا آ رہا تھا کہ شط العرب جو ہے یہ کس کے حق ہے، یہ دریا جب دونوں مل جاتے ہیں دجلہ اور فرات تو یہ ایک بہت بڑا جو دریا بن جاتا ہے، اس میں کس کا حق ہے؟ شط العرب کہلاتا ہے وہ۔ تو اس کے اوپر حق کس کا ہے؟ ایران کا ہے یا عراق کا ہے، یا دونوں کو درمیان میں سمجھا جائے تو آدھا اس کا آدھا اس کا، کیا کہا؟ اس میں ایک ٹریٹی جو ہے مجبوراً عراق کو ماننی پڑی دب کر۔ تو اس بادشاہ نے ہم پر ظلم کیا تھا، زبردستی ہم پر ایک ظالمانہ معاہدہ ٹھونس دیا تھا، اس کو ری نیگوشیٹ کیا جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر فرض کیجئے آپ کے والد ظالم تھے، انہوں نے کسی پڑوسی پر ظلم کیا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد وہ پڑوسی آ جاتا ہے کہ دیکھیے بھائی آپ کے والد نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، میرے گھر کا اتنا ٹکڑا جو ہے انہوں نے اپنے گھر میں شامل کر لیا تھا اپنی زمین میں، تو دیکھ لیجئے، آپ جائزہ لے لیجئے، اگر میرا مطالبہ ٹھیک ہے تو وہ واپس کر دیجیے۔ تو ایک شریفانہ طرز عمل تو یہ ہوتا کہ اچھا بھائی لاؤ ثابت کرو، کہاں ہیں تمہارے کاغذات، لاؤ پیمائش کرتے ہیں، ہمارے کاغذات کون سے ہیں، واقعتاً ہماری حد کہاں آتی ہے، تمہاری کہاں آتی ہے۔ ایک یہ کہ اگر نہیں، نو نیگوشیشن، بس یہ ہوا ہے کہ صدام نے کہا کہ ری نیگوشیٹ کیجئے کہ ہم پر ایک ظلم کیا گیا تھا، زبردستی کا ایک معاہدہ ہم پر ٹھونس دیا گیا تھا، اس کو ری اوپن کریں اور اس کے بارے میں جو ہے فیصلہ کریں اثر نو۔ خمینی صاحب نے اٹھا کر پھینک دیا، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، گویا کہ اب یہ تو خالص نیشنلزم ہو گیا، پھر حق کی بات تو نہ رہی۔ لہذا گویا کہ پھر وہ جنگ شروع ہوئی ہے صدام کے ساتھ، اور پھر صدام نے چاہے وہ مغربی ممالک اور جو عرب بادشاہ ہیں اور جو امارات ہیں ان کی شہ پر جنگ کی ہے، اس لیے کہ خطرہ سب کو ہو گیا تھا کہ یہ کوئی ایرانی ریولوشن جو ہے یہ کہیں ادھر بھی نہ آ جائے، عراق کی طرف آ جائے، سعودی عرب کی طرف آ جائے، خطرہ تو سبھی کو ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ تو پوری دنیا میں ڈنکا بج گیا تھا، ملیٹنٹ اسلام آن دی مارچ، یہ موٹے موٹے جو ہیں اسپیشل ایشوز ٹائم اور نیوز ویک کے شائع ہوئے تھے۔ تو پھر یہ جنگ شروع ہوئی، اور اس جنگ کی وجہ سے پھر معاملہ جو ہے وہ گویا کہ صدام نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو اس لیے یہ انقلاب جو ہے چونکہ یہ خالص نہ تو شیعیت کی حدود سے باہر نکل سکا اور نہ نیشنلزم کی حدود سے باہر نکل سکا، تو یہ تو در حقیقت خالص قومی قسم کی ان کی مذہبی حکومت قائم ہوئی ہے۔ تو اس معنی میں یہ ٹرو ریولوشن نہیں تھا۔